کراچی جیل کی ایک کچھ سال پہلے اٹیمپٹ ہوئی تھی جیل بریک کی، وہ یہی گروپ تھا. اور آپ کو یاد ہوگا پولیس آفیسر چودھری اسلم، ان کو اسیسینیٹ کیا، وہ یہی گروپ تھا. اور اس کے بعد اینڈ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ تمام جو انٹیلیجنس والے ایفرٹ کر رہے ہیں، یہ صرف پچھلے کیسز نہیں ہیں، ابھی جو آگے ہونے جا رہا تھا اس میں بہت ساری ایسے کیسز ہیں، ٹیررسٹ ایکٹس ہیں جن کو انہوں نے وقت سے پہلے فوائل کر دیا، اس کو پکڑ لیا اور ناکام بنایا. ان میں سے جو ایک بڑا کیس ہے وہ حیدرآباد جیل بریک کی اٹیمپٹ ہے، جو آج میں آپ سے تفصیل شیئر کروں گا. ود می آگے چلیں جی. یہ دیکھیں، یہ صرف اگزامپل کے لیے آپ کو اس میں سے میں کچھ کیسز ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ ایس ایس پی چودھری اسلم والا اٹیک ہے. یہ اس طرح سے آپ دیکھیں، یہ پورا ٹری ہے. یہ آگے جو ان کا اوپر کمانڈر ہے القاعدہ سب کانٹیننٹ کا، یہ افغانستان میں تھا، ابھی بھی افغانستان میں ہے. لیکن نیچے جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، جس نے یہ سارا پلان کر کے یہاں ایگزیکیوٹ کیا، وہ یہ مصنع نامی شخص تھا. اور اس کے ساتھ ٹوٹل مدد شامل تھی. اور یہ جو مصنع ہے، یہ القاعدہ بر صغیر کا نمبر 2 ہے. اور یہ جو اس کے ساتھ ہی جو دوسرا کولیبوریٹر تھا وہ نعیم بخاری تھا، جو لشکر جھنگوی کا سندھ کا امیر ہے، اور کراچی میں بھی یہی آپریشنز ہیڈ کرتا رہا، اور اکثر فائنینسز بھی یہی ارینج کر کے ان کو دیتا تھا. اور میں نے اسی طرح نیچے آپ کو چین دکھائی کہ جو ایک ان میں ان کا ساتھی تھا عبد المتین، یہ ایک آئی بی او میں ہی مارا گیا انکاؤنٹر میں. جو نعیم اللہ تھا، اس کی ڈیوٹی تھی سوسائڈ بامبر پرووائیڈ کرنا، یہ بھی مارا گیا. پھر یہ امین عمر تھا، یہ بھی مارا گیا پچھلے سال. یہ وہ بندہ ہے جس نے گاڑی تیار کی اور آئی ڈی تیار کی. اور ان میں یہ ایک حذیفہ ہے جس کے پیچھے بھی پوری تلاش جاری ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق یہ بھی اس وقت افغانستان میں. نیکسٹ، یہ کراچی ایئرپورٹ اٹیک، نعیم بخاری یہ پلانر ماسٹر مائنڈ، اور اس کا ساتھی مصنع، جو پوری ایگزیکیوشن میں کنسپشن سے لے کے اس کی پلاننگ سے لے کے بندے ایئرپورٹ کے اندر پہنچا کے وہاں سے موٹر سائیکل سے پہ غائب ہونے تک یہ بندہ اس میں شامل رہا. اس میں سوسائڈ بامبرز کو لانا، ان کو رکھنا، گھر کرائے پہ لینا، ان کو کھانا کھلانا، ان کو ٹارگٹ کی ایئرپورٹ کی ریکی کروانا اور ایئرپورٹ کے اندر پہنچانا، یہ تمام کے تمام کام یہ مینلی یہ مصنع نامی شخص کرتا رہا. اور آف کورس ساتھ اس کے نعیم بخاری تھا، فائنینسز بھی وہ دے رہا تھا، گھر لینے میں بھی وہ ہیلپ کر رہا تھا. اور اگر آپ نیچے دیکھیں تو ان کا جو سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر تھا وہ ارشاد اللہ نامی شخص تھا. اور باقی اسی طرح عبد المتین، آپ کو میں نے پچھلے کیس میں بھی بتایا کہ یہ بھی ایک آئی بی اوز میں مارا گیا، اور انہی لیڈ سے یہ ہم ان تک پہنچتے رہے ہیں. اور چونکہ ان کو اپنے کیے ہوئے کا پتہ تھا، اس لیے وہ انکاؤنٹر میں انہوں نے فائر ایکسچینج کیا اور وہ مارے گئے. 10 کے 10 سوسائڈ بامبرز آپ کو یاد ہوگا یہ مارے گئے تھے. اور ایک جونو نامی شخص ہے جو ان کو کمیونیکیشن پرووائیڈ کرتا تھا، جس نے سارا کمیونیکیشن کا سیٹ اپ کیا. تو یہ بھی ایک آئی بی او میں اس کو اریسٹ کرنے کی جب اٹیمپٹ ہو رہی تھی، جب اس نے ریزسٹ کیا، وہ مارا گیا. اس طرح یہ کراچی ایئرپورٹ اٹیک. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی پلاننگ بھی ساری کی ساری میران شاہ میں ہوئی. سوسائڈ بامبرز بھی وہاں سے آئے، فائنینسز بھی وہاں سے آ رہے تھے. اور یہ ایک چین اور نیٹ ورک اس طرح بن رہا تھا کہ پلاننگ وہاں ہوتی تھی، سوسائڈ بامبر وہاں تیار ہوتے تھے، یہاں پر ان کا ایک فیسیلیٹیٹر بیس تھا، ان کی ایکسٹینشن تھی یہ مصنع نعیم بخاری جیسے لوگ، جو یہاں پر پھر ان کے لیے کام کرتے تھے. کمیونیکیشن بھی وہاں سے ہو رہا تھا. تو وہ جب ہم بات کرتے ہیں آپریشن ضرب عضب کے ایفیکٹ کی، تو آپ اس کو بڑا کلیئرلی لنک کر سکتے ہیں کہ وہ ایک بیس تھا جہاں پہ چیزیں پلان ہو رہی تھیں. ایسے تھا جیسے کوئی مارکیٹ ہے اور وہاں پر آپ بلک میں چیزیں لے رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، اور یہاں پر آ کے پھر فیلڈ میں یہ لوگ تھے جو ان کو ایگزیکیوٹ کر رہے تھے. آپ کو میں یاد کراتا چلوں کہ ہر بار یہی چیز ہم کہتے رہے ہیں اپنی سٹیٹمنٹس میں بھی، کہ صرف
टेररिस्ट की सेंचुरीज नहीं, इनके पूरे नेक्सस को ब्रेक करेंगे, जिसमें इनके टेररिस्ट, फैसिलिटेटर्स, अबेटर्स, फाइनेंसियर्स, ये पूरे का पूरा एक नेटवर्क का नेक्सस है जिसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ना जरूरी है, फिर ये दहशतगर्दी का खात्मा हो सकेगा। नेक्स्ट, ये एक आपको कामरा एयरबेस अटैक का मैं बताता हूं। ये अगर आप देखें तो ये एक अलकायदा का बंदा था जिसने इसको प्लान किया, और अगेन मीरान शाह से ये प्लान हुआ, और ये मुसन्ना नामी शख्स वहां गया, वहां पर बैठकर इन्होंने प्लानिंग की, और उसके बाद वहीं से सुसाइड बॉम्बर्स तैयार हुए और वो ट्रांसपोर्ट किए गए। और यहां पर आप देख सकते हैं एक फैसिलिटेटर्स की लिस्ट थी। यहां से ये मुसन्ना नामी शख्स और इसके कुछ साथी जैसे इमरान पेशावरी और फैज वगैरह, ये सारे वो लोग हैं जो पेशावर में बेस थे। पेशावर के एक इलाके में एक घर लिया हुआ था, इमरान पेशौरी इनको वहां रखता रहा। उसके बाद वहां से इन्होंने अपने एक साथी जमशेद को अटक में एक किराए के ऊपर घर लेकर दिया, और सिर्फ इसलिए कि लोग शक ना कर सके, उसको बोला कि वो अपनी फैमिली भी साथ रखे। सो फैमिली के साथ वो बंदा रहा। फिर उस शक को छुपाने के लिए एक इन्होंने हाईएस्ट वैन उसको खरीद के दी, और उस वैन के लिए एक इन्होंने रूट अलॉट कराया, और वो वैन पेशावर और अटक के दरमियान वो किराए के ऊपर चलनी शुरू हो गई, और इस तरह से इन्होंने उसको कवर में रखा। लेकिन उसी अरसे में ये वहां जाते रहे और आते रहे, और वहां से ये कामरा बेस के करीब था, ये कामरा विलेज में ही था, तो ये कामरा बेस की रैकी करते रहे। और आखिरी दिन जब इन्होंने एग्जीक्यूट भी किया तो ये जो सुसाइड बॉम्बर्स थे ये उसी घर में गए, वहां से ही उसी हाईएस्ट के ऊपर इनको ड्रॉप किया गया, और ये जो बाकी ये फैसिलिटेटर थे ये मोटर बाइक पे उनके आगे आगे थे, और जो ही इन्होंने उनको ड्रॉप किया उसके बाद ये सब लोग वहां से पेशावर चले गए, और बाद में ये फिर कराची आए, और कराची से आके ये एंड में ये गैंग बस्ट हुआ। नेक्स्ट, ये अभी तक जो मैंने आपको 2-3 केसेस बताए हैं, ये वो हैं जो बस्ट करके पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके पूरे के पूरे नेटवर्क न्यूट्रलाइज कर दिए गए। और आपने ये देखा कि कराची में जितने बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, इन तमाम में यही लोग मुलव्वस थे, यही प्लानिंग कर रहे थे, यही उसकी एग्जीक्यूशन करा रहे थे। और मैं यहाँ ये भी आपको बताता चलूं कि बहुत सारे लोग इसमें जो फैसिलिटेटर्स शामिल थे, उनके वहमो गुमान में ये नहीं होगा कि उनका किया धरा भी सब किसी दिन इस तरह से ओपन हो जाएगा और लोगों तक पता चल सकेगा। इसमें बहुत सारे केसेस में मैं जब इसकी डिटेल पढ़ रहा था, जो बाद में मैं किसी स्टेज में आपसे शेयर भी कर सकूंगा, उसमें यह है कि ये लोगों के घरों में जाके रहते रहे, लोगों को समटाइम्स नहीं पता होता था कि ये रात को हमारे घर मेहमान आए हैं, किस लिए आके ठहर रहे हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसे हुआ कि ये मीटिंग्स मस्जिद में जाके करते रहे, और मस्जिद में नमाजियों को नहीं पता था कि ये मेहमान जो आए हुए हैं ये किस लिए आए हुए हैं, नमाज पढ़ने के लिए आए हुए हैं या ये वैसे बेघर हैं, मुसाफिर हैं, रात को इधर किस लिए रह रहे हैं। तो ये पैगाम मैं पहले भी कहता रहा हूं, अभी फिर आपके थ्रू मैं दोहराना चाहता हूं कि प्लीज ये जो भी लोग इस तरह अनजाने में, आपके कोई जानने वाले भी अगर आते हैं आपके घर, प्लीज डोंट बी पार्ट ऑफ दैट ऑफेंस, दैट क्राइम, दैट टेररिस्ट एक्ट। हो सकता है आप अनजाने में इस्तेमाल हो जाएं और आप उल्टा दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं। जो लोग जानते बूझते हुए उनकी मदद कर रहे हैं वो तो अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। कल भी देखा 12 दहशतगर्दों का वो डेथ वारंट साइन हुआ है, उसमें कुछ लोग फैसिलिटेटर्स भी थे। सो जो जानबूझ के फैसिलिटेट कर रहे हैं वो तो अपने अंजाम को पहुंचेंगे, लेकिन खुदारा अनजाने में आप इस्तेमाल ना हो जाएं, आप इनको फैसिलिटेट ना करें। मैंने आपको पिछले वाकयात बताए, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर इंटेलिजेंस एजेंसी सिर्फ पिछले वाकयात तक नहीं पहुंच रही, जो गैंग्स पकड़ रही हैं उनके थ्रू लीड्स मिल रही हैं, तो आगे होने वाले बहुत सारे ऐसे दहशतगर्दी के वाकयात हैं जिनको वो बचा रही हैं, फॉइल कर रही हैं। उनमें से एक बड़ी अटेम्प्ट मैंने आपको बताने के लिए निकाली ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, जो कि हैदराबाद जेल ब्रेक का प्लान था। यह प्लान को 90% एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो चुका था। यह अगर आप देखें तो यह हैदराबाद का नक्शा है, ये वो जेल रोड है
اور یہ اگر دیکھیں تو آپ یہاں پر حیدرآباد جیل ہے. یہ گینگ نے جب یہ پلان کیا, جس گینگ نے, وہ جو میں بعد میں تفصیل بتاؤں گا, انہوں نے لطیف آباد میں ایک گھر لیا, لطیف آباد نمبر 5 میں. اس گھر میں اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے پلاسٹک کے کنٹینرز کا کاروبار شروع کیا اور وہاں پر اپنے کچھ ساتھی رکھ دیے اور وہاں سے انہوں نے پلاسٹک کنٹینر بیچنے شروع کر دیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے کراچی سے چیزیں وہاں ٹرانسپورٹ کرنی شروع کر دیں. اور وہ چیزیں کیا تھیں, یہاں سے وہ ریلوے میں بلٹی کر کے وہ واشنگ مشین بھیجا کرتے تھے, اس کی مشین اندر سے نکال لیتے تھے اور اس میں پولیس سے چھینی ہوئی کوئی بھی جو انہوں نے دہشت گردی کا واقعہ کیا ہوتا تھا, پولیس سے چھینے ہوئے ہتھیار وہ مشین کے اندر موٹر کی جگہ فکس کر کے نیچے اوپر کور کر کے انہوں نے ادھر ٹرانسپورٹ کرنی شروع کر دی. اسی طرح ایکسپلوسیو انہوں نے چھپا کے وہاں ٹرانسپورٹ کرنا شروع کر دیا, آئی ڈیز کا مٹیریل ٹرانسپورٹ کرنا شروع کر دیا. اور بندے مختلف وہاں جاتے رہے, جو آئی ڈی بنانے والا, جو گاڑی تیار کرنے والا, اور ایک گاڑی بھی انہوں نے خرید لی جس کو وہ ایکسپلوسیو کے ساتھ تیار کر رہے تھے, جو استعمال ہونی تھی. ابھی آگے چلیں, یہ ان کا روٹ تھا, انہوں نے لطیف آباد سے نکل کے حیدرآباد جیل تک جانا تھا. نیکسٹ, ابھی یہ میں آپ کو جیل کے اندر کا پلان بتا رہا ہوں, جو انہوں نے پلان انہی سے ریکور ہوا. یہ حیدرآباد جیل کا نقشہ ہے, اس کی 2 بڑی پرزنر بیرکس یہ ہیں, یہ اس کا مین گیٹ ہے, اگر نیچے دیکھیں مین گیٹ ہے. لطیف آباد سے گاڑی سوسائیڈ بامبر کے ساتھ نکلنی تھی اور پہلی گاڑی گیٹ کے اوپر آ کے پھٹنی تھی, اور ایک اور گاڑی یہاں سے آگے جا کے دوسری بیرک کے بالکل پیرالل یہاں پھٹنی تھی, اور ان دونوں میں سے کل ٹیمیں نکل کے وہ ان دونوں بیرکس کے اندر بھاگنی تھی. اور اندر سے انہوں نے جو کرنا تھا وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. حیدرآباد جیل میں ڈینیل پرل کیس کا خالد عمر شیخ کو انہوں نے ریلیز کرانا تھا, اور جو آپ کو یاد ہوگا کراچی میں کور کمانڈر کے اوپر حملہ ہوا تھا یہ کلفٹن کے اندر, اس کا جو مین ایکیوزڈ ہے شہزاد احمد جو کنوکٹ ہے, اس کو انہوں نے ریلیز کرانا تھا. اس کے علاوہ کوئی 35 سے 40 لوگوں کی انہوں نے لسٹ بنائی ہوئی تھی جن کو انہوں نے مارنا تھا اندر, اور کوئی 100 کے قریب پرزنرز کی انہوں نے لسٹ بنائی ہوئی تھی جن کو انہوں نے ریلیز کروانا تھا. نیکسٹ, یہ وہ نقشہ ہے جو ان سے ریکور ہوا ہے, ہاتھ سے یہ نقشہ بنا ہوا تھا, اور اگر آپ نقشے کی تفصیل دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کسی انسائیڈر کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اور وہ انسائیڈر ایک جیل کا ہی کانسٹیبل تھا جس نے تھرو آؤٹ ان کو ہیلپ کی, ریکی کروانے میں, نقشہ بنانے میں, اور اٹیک کی ایگزیکیوشن کرانے میں بھی اس بندے نے وہاں اپنی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی, اور وہ بندہ بھی پکڑا گیا. یہ میں آپ کو اس کی کاپی دے دوں گا اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو, میرے پاس یہ ہے اسی طرح کاغذ کے اوپر, ایک سادہ کاغذ کے اوپر سکیچ بنا ہوا ہے, میں آپ سے شیئر کر لوں گا بعد میں. نیکسٹ, آپ کو بھی میں دکھاتا ہوں یہ کیسے تیاری ہو رہی تھی. یہ وہ دیکھیں, یہ وہ گھر ہے جو حیدرآباد لطیف آباد میں انہوں نے لیا ہے, یہ وہ پلاسٹک کے کنٹینرز ہیں. ابھی آپ نے واشنگ مشین دیکھی ہوگی, یہ وہ واشنگ مشین ہے جس میں چیزیں یہاں سے ڈال کے یہ اس طرح کی واشنگ مشین میں بھیجتے رہے. ابھی آپ کو یہ کنٹینر کے اندر وہ دکھائیں گے, آئی ڈیز تیار پڑی ہوئی تھی یہاں. اس میں کیمیکلز, ایکسپلوسیو سب یہ اس ڈم میں سے نکلا ہے. یہ وہ آئی ڈیز ہیں جو تیار کر کے انہوں نے رکھی ہوئی تھی. یہ کمیونیکیشن کا ایکوپمنٹ ہے, یہ سب ڈیٹونیٹنگ کارڈ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی لمبی کارڈ ہے, اور ان کا کیا پلان ہوگا, کتنا ایریا انہوں نے اس کے ساتھ اڑانا ہوگا. یہ بال بیرنگ ہیں جو سوسائیڈ بیلٹس میں استعمال ہونے تھے.
یہ وہ ہتھیار ہیں سارے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ AK-47 ہیں جو پولیس سے انہوں نے چھینی ہوئی تھی، اس کے اوپر پولیس کی مارکنگ ہے. یہ میگزینز ہیں، ایمونیشن ہے. نیکسٹ. ابھی یہ اگر نیٹ ورک دیکھیں آپ کو پھر وہی کیریکٹر سارے اس میں بھی نظر آئیں گے، وہی نعیم بخاری اور مثنیٰ، اور ان کے اوپر اگر آپ ہیڈ منی دیکھیں یہ آلریڈی آئیڈینٹیفائیڈ تھے، 2 کروڑ 1.5 کروڑ ان کے اوپر ریسپیکٹیولی ہیڈ منی ہے. اور ان کے ساتھ وہ جیل کا ایک امپلائی تھا جو ان کی مدد کر رہا تھا. اور نیچے اگر آپ دیکھیں تو میں نے وہ دکھائے ہیں سب لوگ، جس نے وہ گودام ہائر کیا، جو ایک ایکسپرٹ تھا گاڑی تیار کرنے کا، جو ایک سوسائڈ بامبرز کا ہینڈلر تھا، جو IEDs کا ایکسپرٹ تھا، اور ایک ایکسپلوسیو کا ایکسپرٹ تھا. اور اس کے علاوہ کوئی 12 ایسے لوگ تھے جو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے ان کو، جنہوں نے ہتھیار خریدنے میں، ہتھیار یہاں سے اٹھانے میں، ٹرانسپورٹ کرنے میں، جنہوں نے گھر لے کر دینے میں، جنہوں نے ان کو کھانا کھلانا، ٹرانسپورٹ کرنا، اس چیز میں اور ریکی کروانے میں، یہ تمام وہ 12 لوگ شامل تھے. اور 6 اس میں سوسائڈ بامبرز تھے اور اس میں کچھ فورنرز بھی تھے. یہ تمام کے تمام لوگ پکڑے گئے، جس میں تمام فیسیلیٹیٹر، تمام سوسائڈ بامبرز، یہ سب کے سب اس وقت کسٹڈی میں. اور جتنے لوگ انہوں نے یہ 100% یہ نیٹ ورک اس وقت یہ پکڑا گیا. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کوئی 90% اپنی تیاری کر چکے تھے، اور اس میں بہت سارے، اگین میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو انجانے میں ایک کردار ادا کر رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کس لیے موو کر رہے ہیں. تو اس لیے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے سراؤنڈنگز پہ نظر ضرور رکھیں. نیکسٹ. یہ وہ ریکوریز ہیں جو ان سے ہوئی، میں آلریڈی آپ کو ویڈیو دکھا چکا ہوں، بٹ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک گرائنڈنگ مشین ہے جو ایکسپلوسیو گرائنڈ کر کے استعمال کرتی تھی گاڑی میں، سوسائڈ گاڑی تیار کرنے میں اور سوسائڈ بیلٹ کو تیار کرنے میں یہ گرائنڈر استعمال ہو رہا تھا. باقی تمام چیزیں میں آپ کو دکھا چکا ہوں. نیکسٹ. یہ وہ گاڑی ہے جو یہ تیار کر رہے تھے ود ایکسپلوسیو، ون آف دا وہیکلس، کیونکہ 2 یہ انہوں نے تیار کرنی تھی. باقی آپ کو میں نے تفصیل بتا دی ساری. نیکسٹ چلیں. یہ وہ پولیس کا یونیفارم ہے، اور یہ دیکھیں آپ ملٹری اور پولیس ٹائپ بیک پیکس ہیں جو انہوں نے استعمال کرنے تھے اس ایکٹ کو کرتے ہوئے. اور نیچے تمام یہ کمیونیکیشن کا ایکوپمنٹ ہے جو یوز ہونا تھا اس پورے واقعے میں. نیکسٹ. ابھی یہ میں آتا ہوں آپ کو ان کے مین کیریکٹرز ابھی تک میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، بٹ یہ وہ 3 مین کیریکٹرز ہیں آپ نے ان تمام واقعات میں دیکھا ہوگا، جن کو میں ہائی ویلیو دہشت گرد کہہ رہا ہوں. ایک مثنیٰ ہے جو کہ القاعدہ سب کانٹیننٹ کا نائب امیر ہے، کراچی میں بیس تھا، 1.5 کروڑ ہیڈ منی. ایک نعیم بخاری ہے، لشکر جنگوی کا امیر ہے سندھ کا، اور پاکستان کا نائب امیر تھا، 2 کروڑ اس کی ہیڈ منی تھی، کراچی میں تھا. منا ہے جو LEJ کراچی کا نائب امیر ہے، اور اس پہ 50 لاکھ ہیڈ منی تھی. یہ میں نے آپ کو بتایا یہ 97 جو پکڑے گئے ہیں ان میں یہ شامل ہیں. اور ابھی جب یہ میں پریس کانفرنس ختم کروں گا، یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہیں، یہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو فلم کر سکتے ہیں، اور ان کے مکروہ چہرے آپ پورے کے پورے ملک کو دکھا سکتے ہیں. نیکسٹ. میں نے آپ سے یہ شیئر کرنا تھا. آئی ایم اوپن ٹو کوشچنز. اور میں آپ سے پھر ایک دفعہ درخواست کروں گا کہ ہم کراچی کی سیکیورٹی کے حوالے سے، IBOs کے حوالے سے، یہ ہم اپنے کوشچنز بھی اسی طرح سے کنفائنڈ رکھیں گے. کراچی میں پولیس بھی آپریٹ کر رہی ہے،
جی اور پولیس کی پروسیکیوشن بہت کم ہے. پولیس کا جو ریڈ کرنے کا طریقہ کار ہے وہ ظاہر ہے وہ آپ لوگوں کے لیول پہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی پروٹیکشن، ان کی تربیت، ان کے ویپنز وہ اس معیار کے لیے جس معیار کے چاہے آرمی کے ہماری ان کے پاس ہے. ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے. خاص طور پر جو پروسیکیوشن ہے، جو لوگ پکڑے گئے ہیں، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو پولیس اس کو پروسیکیوٹ کرتی ہے تو وہ اتنی کامیاب نہیں ہو پاتی ان کی پروسیکیوشن میں، کیونکہ ان کی پروسیکیوشن بہت کم ہے. تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے یہ جو جرائم پیشہ ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کو سزا دلوانے کے لیے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جا رہی ہے، ان کی تربیت کی جا رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. میں بالکل آپ کا کوشچن اسٹریٹ اس کا آنسر دینا چاہوں گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیپیسٹی کے ایشوز تھے. جب ہم نے یہ تمام آپریشن سٹارٹ کیے، ضرب سٹارٹ کیا، ان کو دیکھتے ہوئے ہر جگہ کے اوپر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ری انفورس کیا گیا، اور جہاں ضرورت پڑی وہاں پر فوج کو فارورڈ پلیس بھی کر دیا گیا، امپلوائے کر دیا گیا. پیراملٹری فورسز، رینجر، ایف سی کو بھی ساتھ میں شامل کیا گیا. سائملٹینیسلی اس چیز کی نشاندہی ہر سٹیج پہ کی گئی کہ کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے، اور آؤٹ آف دا وے بھی کیپیسٹی بلڈنگ میں ہیلپ کی گئی. اگر آپ کو یاد ہو، بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اٹیمپٹس ہو رہے ہیں جہاں پر کیپیسٹی بلڈنگ کی ٹریننگ ہو رہی ہے. ہم نے اپنے فوج کے ٹریننگ سینٹرز میں پولیس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. چیف ایک دفعہ یہاں آرمی چیف آئے، انہوں نے یہاں پر پولیس کے لیے ہیلمٹس، بلٹ پروف جیکٹس، ہتھیار، ایمونیشن، یہ تمام چیزیں انہوں نے آرمی کے جو ریزروز آ رہے تھے فار آرمی، انہوں نے ڈائیورٹ کر کے انہوں نے ہر پروونس کی پولیس کو دیے. اگر آپ کو یاد ہو 5000 تو مجھے یاد ہے صرف بلوچستان کی پولیس کو دیے. اسی طرح یہ تمام چیزیں سندھ پولیس کو بھی دی گئیں. وہ فیسلٹی ابھی بھی اویلیبل ہے. ہم آپس میں مل جل کے کام کر رہے ہیں. ہماری خود ہر وقت ایفرٹ ہوتی ہے کہ فوج پولیس کی کیپیسٹی بلڈ کرے اور جتنا جلدی ہو سکے بلڈ کرے. اور آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ نیشنل ایکشن پلان میں پولیس ریفارمز کا ایجنڈا شامل ہے. تو پولیس کے ریفارمز ہو رہے ہیں. آپ کس سپیڈ سے ہونے چاہیے؟ آئی ووڈ سے کہ یہ اتنی سپیڈ سے ہونے چاہیے کہ یہ امیجیٹلی بالکل کمپیٹیبل لیول کے اوپر ریڈز بھی کر سکیں اور باقی کام کر سکیں. I will also come to prosecution. Prosecution is a very technical thing, or this is one gap which has always been identified. اور I am very hopeful کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کی نشاندہی ایپیکس کمیٹی میٹنگز میں، اسپیشل سیکیورٹی میٹنگز میں، باقی تمام جتنے ریفارمز کی بات ہوتی ہے اس میں یہ مینشن ضرور ہوتا ہے. I am very hopeful کہ اس کے اوپر ڈیفینیٹلی کام ہو رہا ہوگا. جی کیا وہ گروپ آئیڈینٹیفائی ہو گیا، یا آپ نے جو بھی اچیومنٹ کی ہے نئی بخاری اور پہلے بھی رپورٹ کرتے رہے کراچی میں جو واقع ہوئے تھے، جی جی جیسے شاید دماغی میں اس طرح نکلا تھا کہ زمانے سے ٹرانسلیٹ جیل مارے گئے. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ گروپ پکڑنے کے بعد ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے، ان کے جو فیسلیٹر تھے کراچی میں وہ بھی کام کر رہے ہیں، اور دوسرا وہ گروپ کی آئیڈینٹیفائی ہو گیا جس نے 2 جوان شہید کیے تھے اور رینجرس کے، وہ اب تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکا، اور انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی؟ جی تھینک یو ویری مچ. پہلے میں آپ کو جواب دوں گا کہ کیا اس گروپ کے پکڑنے کے بعد ہم فلی سیٹسفائیڈ ہیں کہ کام ہو گیا ہے. میں نے آپ کو شروع میں یہ کہا کہ ابھی کام باقی ہے. کام ہم کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا بریک تھروز ہو رہے ہیں، سکسیسز ہو رہی ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں اور ہماری ایجنسیز کو. میں آئی مسٹ کنفیس، ہیونگ سین دا انٹیلیجنس ایجنسیز ورک، having seen them achieve all this and read their reports, I can say that with great amount of confidence کہ الحمدللہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا کی بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسیز میں سے ہیں. ہم اس وقت کوئی 70 کے قریب انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہمارے لوگ کسی سے کم نہیں ہیں، لیکن کام ابھی جاری ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا، کچھ کیسز میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش نہیں کیے بیکاز ان پر ابھی کام ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا یہ تمام کیسز بھی میں نے آپ تک لانے کے لیے انتظار کیا ہے جب تک پورے نیٹ ورک نیوٹرلائز نہیں ہو گئے. تو کام ہو رہا ہے، بریک تھروز ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ کیسز ہیں جن کا میں نے خود سے ذکر نہیں کیا اور ابھی بھی ذکر نہیں کروں گا بیکاز آئی ول کم بیک ٹو یو ونس دا انٹائر نیٹ ورک از ایپریہینڈڈ. اور ہم نے جو ان سے کام لینا ہے
مزید لیڈ لینی ہے, لوگوں تک پہنچنا ہے, وہ ہم پہنچیں گے تو آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ. جی پلیز. دیکھیں میں نے آپ کو ایک موٹا ٹائم فریم دیا ہے. میں نے کہا جب ضربے سٹارٹ ہوا تو ساتھ میں ہم نے آئی بی اوز کیے, ہم نے ایفرٹ سٹارٹ کی. ظاہر ہے شروع میں جب ہم نے مومنٹم پکڑا پھر ہم سرج ریٹ پہ چلے گئے. آپ نے دیکھا بیچ میں جب بھی کوئی واقعہ ہوا آرمی چیف یہاں خود آئے, ڈی جی آئی ایس آئی آئے, ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس آئے, ہم لوگ ادھر سر جوڑ کے ہم بیٹھے رہے, یہاں پوری رات ہم نے گزاری اور آگے مزید جہاں جہاں سے لنکیج بن رہا تھا ہم نے کیا. سو اٹ ہیز ہیپنڈ اوور اے ٹائم, اور ہر کیس کا ایک ڈیفرنٹ ٹائم فریم ہے, لیکن اس میں وقت لگا ہے. جی جو ہم نے پہلا بندہ پکڑا وہ ہم نے کچھ ماہ پہلے پکڑا, اور اس کے بعد میں نے آپ کو کہا ایگزیکٹ ٹائم فریم دینا شاید مناسب بھی نہیں ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اس میں وقت لگتا ہے. یہ سلو پروسیس ہے اور بڑا فرسٹریٹنگ پروسیس ہے. آپ ایک بندے کو پکڑتے اس کے بعد آپ کو وقت لگتا ہے اگلے بندے تک پہنچنے میں, اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے جب ایک بندہ گرفتار ہو جاتا ہے نیٹ ورک کو پتہ چل جاتا ہے, وہ ٹپ آف ہو جاتے ہیں اور وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں, پھر اس کے لیے اتنی زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. جی پلیز میں جی آئی ول کم بیک ٹو یو. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا جو حیدرآباد جیل میں ایک سہولت کار سامنے آیا, وہ سہولت کار کون تھا, کیا وہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں گے آپ؟ دوسری چیز بیک ٹو بیک ایک سال کے گیپ سے ہم نے دیکھا اٹیک ہوا, تو یہ لوگ تو پہلے سے آئیڈینٹیفائی تھے, تو اب ماشاء اللہ ہم نے کارروائی کی, بندے پکڑ لیے, لیکن اتنا لیٹ کیوں ہوا کہ ریکنگ جو کرتے رہے, اٹیک کرتے رہے, ٹامرا ہو گیا, نیول بیس اٹیک ہو گیا, اس کے ساتھ ایئرپورٹ اٹیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. بڑا آپ کا ریلیونٹ سوال ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو ہر چیز ٹائم فریم کے ساتھ بتائی ہے, اور میں نے ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کراچی ایئرپورٹ اٹیک ہونے سے پہلے کیوں نہیں ہم نارتھ وزیرستان چلے گئے. یہ وہ اس پہ بہت ڈیبیٹ ہو چکی ہے. 15 جون 2014 کو فیصلہ کیا گیا آپریشن زربیز لانچ ہوگا, اینڈ وی وینٹ انٹو نارتھ وزیرستان. تو جب آپ نے مین ان کا بیس پکڑ لیا, جو ان کا انفراسٹرکچر تھا اس کو پکڑ لیا, اس کے بعد سے باقی کام آسان ہو گیا. 15 جون 2014 کو ہی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ایک ایبسولوٹلی نیو کانسیپٹ اس کے ساتھ ملا کر لانچ کیا گیا تاکہ ان کے نیکسز کو بریک کیا جائے. تو پورے ملک میں اس کو پھیلا دیا گیا, اور میں آپ کو اسی لیے پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ 15 جون 2014 کے بعد آپ اس کا ایفیکٹ دیکھنا شروع کریں. اور ابھی وی آر ناٹ ٹاکنگ آف اے ڈے, فیو ڈیز, وی آر ٹاکنگ آف 1.5 year. جی یہ ساری کاوشیں قابل قدر ہے فوج کی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں. جیسا کہ حیدرآباد کا یہ گینگ پکڑا گیا, اس کے بعد سب سے اہم ذمہ داری ہے ان کو عدالتوں سے اس دردناک سزائیں دلوانا. ہم دیکھتے ہیں کہ گواہوں کے تحفظ کا قانون بن چکا ہے, لیکن اس کے لیے فنڈز کا اجرا نہیں کیا گیا ہے. جو اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر حکومت مقرر کرتی ہے, کراچی ایئرپورٹ حملہ کیس میں دو انتہائی قابل پروسیکیوٹرز انہوں نے اپنے آپ کو ایسا کر کیا, کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ القاعدہ بد صدر کے کیس میں اور ہم بائکوں میں آتے ہیں. حکومت نے جو وعدے کیے تھے ان سے جو فیس مقرر ہوئی تھی, حکومت سندھ حکومت سے پیچھے ہٹ گئی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت یا جو بھی صوبائی حکومتیں ہیں ان کا اس حد تک سپورٹ نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. میں بلکہ یہ کہوں گا اگر آواز آ رہی تھی تو میں آپ کے سوال کو میں سمجھوں گا کہ اس کو شاید جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کرنے کے لیے, اور میں نے آپ کو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں ہمیں ایک مجموعی رسپانس چاہیے, کلیکٹیو انٹیگریٹڈ ہول آف نیشن اپروچ چاہیے. اس میں تمام اداروں نے کام کرنا ہے, تمام لوگوں نے کام کرنا ہے. جو میرے ذمہ چیز ہے میں وہ کام کروں گا, آپ کے ذمہ اس کی رپورٹنگ ہے آپ وہ کریں گے, پروسیکیوٹر کے ذمہ پروسیکیوشن ہے ان کو وہ کرنا چاہیے, جس نے ریفارم کرنا ہے, جس نے ان کو تحفظ دینا ہے, یہ سب کو مل کے کرنا ہے. تو آئی ول یوز یور کوشچن ایز اے اسٹیٹمنٹ ایز اینڈ جس کو بھی یہ کنسرن کرتی ہے آئی تھنک دے شوڈ پک اٹ اپ. جی آپ نے ذکر کیا جب صورتحال یہاں پر اویلیبل تھی, کیا جو باہر سے کچھ مدد ملتی تھی ادھر میں صاف طور پر, کیا بھارت یا کچھ اور کنٹری کی انوالومنٹ تھی پولیٹکس کو نہیں ہے نئی بخاری سے؟ میں جس طرح کہہ رہا ہوں 15 سال اس کا نام سنتا رہا ہوں, جی جی جی
جی یہ میرا خیال ہے یہ جس طرح سے یہ آرگنائز قسم کا ٹیررزم کر رہے تھے، پہلے مختلف اوقات میں کہہ چکا ہوں کہ فورن فنڈنگ، فورن فلو آف فنڈز، یہ ساری چیزیں اس میں ریالٹی ہیں. بٹ آج کی کانفرنس کا چونکہ فوکس یہ نہیں ہے، اس لیے میں یہ نہیں، آپ دیکھیں یہ جو کیسز ہیں اس کی انویسٹیگیشن دیکھتے ہوئے، ان لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے، وہ آپ کو خود بتاتے ہیں 2 ملین اس کو دیا، 5 لاکھ اس کو دیا، 2.5 ملین اس کو دیا کام کرنے کے لیے. یہ پیسہ سارا کہاں سے آ رہا تھا؟ خود تو یہ کوئی انڈسٹریلسٹ تو ہے نہیں، کوئی بزنس مین تو ہے نہیں، کام یہ کوئی کرتے نہیں ہیں، اور یہی ان کا کام تھا. اور اگر یہی کام تھا تو کہیں سے تو پیسہ آ رہا ہے. تو اگر وہ پیسہ لیٹ سے کہ وہ یہ ضرب عضب سے پہلے اگر میران شاہ سے آ رہا تھا تو میران شاہ میں کہاں سے آ رہا تھا؟ میران شاہ میں تو کوئی فیکٹریاں نہیں لگی ہوئی، نہ وہاں کہ بہت بڑا کوئی ایگریکلچر لینڈ ہے. وہ کیا کرتے تھے وہاں کوئی سروس انڈسٹری بھی نہیں ہے، وہاں فوڈ سٹریٹ بھی نہیں ہے جہاں سے وہ روز پیسے ارن کرتے تھے. تو وہ بالکل ایک بنجر علاقہ تھا جس کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا تھا. اکانومی اس کے علاقے کی بالکل ختم ہو گئی تھی. وہاں پر صرف دہشت گردی کا کاروبار ہو رہا تھا. تو کہاں سے پیسہ آ رہا تھا؟ کہیں سے تو آ رہا تھا. سو بٹ آئی تھنک مور آن دس ان اے سیپریٹ سٹنگ. جی پلیز. کراچی آپریشن کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ویسے کراچی میں یہ ذمہ داری رینجرز کو دی گئی ہے نا، اور رینجرز بیسیکلی وہ فورس ہے جو کہ ظاہر بارڈر کے ڈیفینس کے لیے ہوتی ہے. تو جب وہ سٹی میں آتی ہے تو وہ جو ایک سائیکولوجیکل افیکٹس ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب میں سے یہ سوال کسی نے نہیں کیا، لیکن یہ جنرل فیلنگ ہے اسی کہ جب کہیں پہ ٹارگیٹڈ ریٹس ہوتے ہیں یا رینجرز کو کھڑا ہو کے روڈ پہ چیکنگ کرنی پڑتی ہے تو اس کو عام شہری سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو وہ ٹریننگ جو عام شہری سے ڈیل کرنے کی ہے تو وہ میرے خیال میں کہیں نہ کہیں لیک کرتی ہے. اس پہ یہ بات کی جائے کہ ظاہر ہے کہ آپ ماشاء اللہ بیٹھیں گے جب پالیسی میکرس میں، تو یہ بھی کہ ان کو یہ کم از کم ہدایت ہو یا کہ عام جو شہری ہے اس کے ساتھ ان کا جو سلوک ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ عام شہری اس چیز کو فیل کرے کہ یہ جو آپریشن ہے ایکچولی بیکاز آف اس اینڈ وی ہیو ٹو کوآپریٹ ود دیم. تھینک یو ویری مچ. میں 1 منٹ میں اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو پوری دنیا فیس کر رہی ہے. آپ امریکہ جیسے ملک میں بھی چلے جائیں تو وہاں پر بھی آج آپ کو ایف بی آئی ان بلیک یونیفارم ود فل کامبیٹ لوڈ نظر آتی ہے آن دا روڈز، آن دا ایئرپورٹس، ان دا ہوٹلز، ان دا سٹیز، ان سٹی سینٹرز. اسی طرح آئی ریممبر لاسٹ میں اٹلی میں گیا تھا تو اٹلی میں بازار کے اندر سولجرز ود فل کامبیٹ لوڈ، ہیلمٹ پہنے ہوئے، ویپنز انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں. دے ور امپلائڈ دیر. دیز آر ہائیلی سویلائز سوسائٹیز جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے باوجود دے آر ایکسیپٹنگ دا امپلائمنٹ آف آرمی، آرمڈ فورسز امنگس دیم. وائی؟ فار سیک آف دیئر سیکیورٹی. ابھی جب یہ رینجرز یا فوج جب آتی ہے، لگتی ہے، تو ان کے اوپر جو سوسائڈ بامبر حملہ کرتا ہے وہ بھی انہی شہریوں میں سے ہی کوئی آتا ہے اور کرتا ہے. اور اسی لیے میں نے آپ کو بولا کہ ایک انٹیگریٹڈ اپروچ چاہیے ہمارے رینکس کے درمیان. میں ایک شہری کے طور پہ یہ کہوں گا کہ اگر میں کوئی انیوژول چیز دیکھتا ہوں، میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں امیجیٹلی پوائنٹ آؤٹ کروں. اینڈ دس از دا اونلی وے ان وچ یو کین ہیلپ دا اسٹیٹ. آئی انڈرسٹینڈ ہم نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں جب کوئی بھی پیراملٹری یا ملٹری فورس آئی ہوگی، اس کے بعد سے ابھی تک کتنی اس میں امپرومنٹ ہوئی. ہیومن رائٹس کے اندر اتنی ٹریننگ دی گئی. سو دیر از اے شفٹ ان دا امپلائمنٹ آف فورسز ان دا انٹائر ورلڈ، اور دا ہول ورلڈ از لرننگ دیز نیو ویز، اور ہم بھی اسی میں شامل ہیں. بٹ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ دیز آر یور آرمڈ فورسز، یور آرمی. یہ آپ کے رینجرز ہیں اور یہ آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں، آپ کو سیکیور کر رہے ہیں. اتنی قربانیاں دے چکے ہیں. میں نے آج یہاں ہائی لائٹ نہیں کیا کتنے رینجرز والے لوگ شہید ہو چکے ہیں، کتنے انٹیلیجنس والے شہید ہو چکے ہیں، کتنے پولیس کے شہید ہو چکے ہیں، آرمی کے کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور یہ سب ان سروس آف دس نیشن وچ دے ٹیک لاٹ آف پرائڈ ان. جی پلیز. سوال میرا یہ ہے کہ چونکہ اب آپریشن چل رہا ہے اور یہ تمام جو ٹیررسٹ ہیں یہ زج ہو چکے ہیں، تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ظاہر ہے آپ لوگ کی مد نگاہ ہوں گی، لیکن ایک چیز یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو وال بیرکس ہے یا قلعے ہیں،
یا واشنگ مشین کی جو حفاظت کرنے میں جو مشین استعمال کرتے ہیں ٹائمر جس کو کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے بڑی آسانی سے آپ شہر کے کسی پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آپ چلے جائیں بآسانی آپ کو ملتی ہے. کیا اس پہ کوئی چیکس ہے کہ جی کہ آپ جو بال بیگ اٹھا رہے ہیں یا کیلے لے رہے ہیں یہ کس پرپز کے لیے، اس طرح آپ کو جی یہ بالکل جب یہ شروع میں ہم نے یہ دیکھا یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. لاہور میں ہال روڈ سے یہ ہو رہا تھا، کراچی کی بڑی مارکیٹ سے ہو رہا تھا، بہت سارے لوگوں کو سمجھایا گیا، ایک اویئرنیس کیمپین چلائی گئی، ڈائریکٹلی لوگوں سے بات چیت کی گئی، اور جو لوگ جانتے بوجھتے یہ کر رہے تھے ان کو اٹھایا گیا اور ایک لنکیج پورا اسٹیبلش کیا گیا، یہ نیکسس بریک کیا گیا. بٹ آپ کو پتہ ہے کسی بھی سوسائٹی میں اس طرح کی چیز پھر بھی جا سکتی ہے، لیک ہو سکتی ہے، مل سکتی ہے. اس کے اوپر ہمیشہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بٹ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے. اینڈ پلیز ہیلپ می ان میکنگ پیپل اویئر آف دس ڈینجر. دس از اے تھریٹ. یہ چیزیں مارکیٹ میں نہیں ملنی چاہیے اور آسانی سے نہیں ملنی چاہیے. اگر مل جائیں کسی کو اطلاع ہونی چاہیے. جب یہ ٹرانسپورٹ ہو رہی ہیں یہ ڈیٹیکٹ ہونی چاہیے، اور یہ جہاں جا کے رکھی جا رہی ہیں وہاں سے کسی کو رپورٹ کرنا چاہیے. This is what I say, a whole of nation approach and integrated approach. Please. مجھے بتائیے کہ نئی بخاری کی گرفتاری یقینی طور پہ بڑی کامیابی ہے، لیکن نئی بخاری کی گرفتاری سے پہلے ایک جعلی نادرہ کا باقاعدہ جعلی شناخت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا. یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا اور اسے روکنے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرا خیال ابھی سوال ختم ہو گئے. لیٹ دس بی دا لاسٹ کوشچن. دیکھیں یہ نادرہ کا سسٹم بہت امپروو ہوا ہے. میں نے خود جب نادرہ کا سسٹم دیکھا ہے آئی مسٹ کنفیس کہ یہ دس از اے ہیوج سسٹم، اے گریٹ سکسیس ہماری. لیکن ہر سسٹم میں لوپ ہول ہو سکتے ہیں. اس چیز کا نادرہ والوں کو بھی علم ہے. آئی ایم شیور وہ اس کو امپروو کر رہے ہوں گے. میں اس فورم پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ نادرہ مسٹ انشور کہ کسی قسم کا لوپ ہول نہ ہو جس سے کسی غلط آدمی کو شناختی کارڈ بنانے میں کامیابی حاصل ہو سکے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کراچی کا امن آپ کو معلوم ہے بہت عزیز ہے. کراچی از دا اکنامک ہب آف پاکستان. all economic activity generates from here, it originates from here. اس لیے بھی آپ نے دیکھا پلس کراچی کے لوگوں کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے، فوج کی کمٹمنٹ ہے. آرمی چیف نے پرسنلی آ کے بڑی دفعہ کہا انشاءاللہ کراچی کی روشنیاں واپس آ رہی ہیں. کراچی پچھلی 2 عیدوں میں ہم نے دیکھا جس طریقے سے دنیا باہر نکلی. رمضان میں سحریاں ہوئیں، افطاریاں ہوئیں، جس طرح سے لوگوں نے عیدوں کو سیلیبریٹ کیا. ابھی میوزک فیسٹیول، آرٹ اینڈ کلچر یہاں ریوائیو ہونا شروع ہو گیا. کاروبار میں بہتری آئی، لوگوں کی سیفٹی سیکیورٹی میں بہتری آئی. یہ کمٹمنٹ ہے انشاءاللہ کراچی کے امن کو پورا کرنے تک انشاءاللہ ساتھ ہیں، کام جاری رہے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی ساتھ دیں گے. I am very grateful to you for being here today. Thank you. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ کراچی میں 2 بڑے دہشت گرد گروپ القاعدہ بر صغیر اور لشکر جھنگوی مشترکہ طور پر کارروائیاں کرتے رہے. انہوں نے بتایا کہ ان کا اشتراک تھا، اشتراک میں شامل تھا کالعدم تحریک طالبان پاکستان. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد میں جیل پر حملے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی اور پورا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے. دہشت گردوں نے لطیف آباد میں گھر کرائے پر لیا تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق کاروبار کرنے کا ڈھونگ بھی رچایا گیا تھا. بیک وقت 2 مقامات سے حملے کا منصوبہ بنایا تھا. پورا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن IBOs کے ذریعے جو بسٹ کیے گئے، جن گینگز کو پکڑا گیا، جن دہشت گردوں کو پکڑا گیا، ان کی تفصیل سے آگاہ کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی سے یہ 2 بڑے گروہ آپریٹ کر رہے تھے اور ملک میں مہران بیس ایئرپورٹ حملہ، کامرا ایئر بیس حملہ، چودھری اسلم پر حملہ، یہ سارے واقعات میں اور دیگر بڑے واقعات میں یہ گروہ ملوث تھے. 97 افراد اس گروہ کے گرفتار کیے گئے ہیں. اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ 7000 آپریشن کیے گئے.
12,000 से ज्यादा एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर उन मुल्जिमान को पेश किया जा रहा है जिनकी तफसीलात अब से कुछ देर पहले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा बता रहे थे। आप देख सकते हैं, उन्होंने बताया कि हैदराबाद जेल तोड़ने का मंसूबा भी बनाया गया था, जिसका पूरा ग्रुप, पूरा गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है और इनमें डैनियल पर्ल के मुजरिम को बाहर निकालना भी इस जेल ब्रेक का एक मकसद था। दहशतगर्दी की बड़ी वारदातों में मुलव्विस पकड़े गए दहशतगर्दों को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया है। मुसन्ना, जो कि अलकायदा बरसगीर का नायब अमीर था, वो इन दहशतगर्दों में शामिल है। लश्कर जंगवी का सिंध का अमीर, जो कि पाकिस्तान का नायब अमीर है, और लश्कर जंगवी का कराची का नायब अमीर भी आसिम सलीम बाजवा लेफ्टिनेंट जनरल का यह कहना है कि इन दहशतगर्दों में शामिल हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं और कौम के सामने पेश किए गए हैं। ये मुलव्विस दहशतगर्द हैं। इसके अलावा इनको सहूलत फराहम करने वाले, प्लानिंग में मुलव्विस वो तमाम मुलजिम भी इनके साथ ही वो मुजरिम मौजूद हैं। इसके अलावा जेल ब्रेक का मकसद 100 के करीब कैदियों को रिहा करवाना था। DG ISPR आसिम सलीम बाजवा ने यह भी बताया कि हैदराबाद जेल तोड़ने का मंसूबे का मकसद अमरीकी सहाफी डैनियल पर्ल के मुजरिम, उनके कत्ल के मुजरिम खालिद उमर शेख को वहां से रिहा करवाना था। इसके अलावा 100 ऐसे कैदी हैं हैदराबाद जेल के जिनको वहां से बाहर निकालना इन मुजरिमों का मकसद था और ये पूरा गिरोह पकड़ा गया है। उन्होंने इस केस की तफसील बताते हुए कहा कि यह कैसे मुमकिन था कि यह पूरी रैकी कर ली जाती, नक्शे बना लिए जाते और अंदर का कोई आदमी मुलव्विस ना होता। उन्होंने कहा कि एक जेल कांस्टेबल था जिसने अपनी ड्यूटी लगाई हुई थी, वो न सिर्फ इन दहशतगर्दों को अहम मकामात की लोकेशन से आगाह करता, टारगेट की रैकी कराना उसकी जिम्मेदारी थी, जेल के अंदर की सारी मालूमात वो इन दहशतगर्दों को फराहम करता था, वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका यह कहना था कि इन दहशतगर्दों को मजमूई तौर पर 97 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। उनका यह कहना था कि बाज अहम दहशतगर्द जब उन तक पहुंचा गया तो उन्होंने आगे से फायरिंग की और जिंदा हालत में गिरफ्तारी न दी, वो मार दिए गए और 97 इस गिरोह के कारिंदे पकड़े गए हैं। उनमें से 3 अहम मास्टरमाइंड जो इस गिरोह को चला रहे थे उन्हें अभी मीडिया के सामने पेश कर दिया गया है। ISPR ने कराची ऑपरेशन से मुतालिक अहम हकायक सामने रखे हैं। उन्होंने बताया कि कराची ऑपरेशन के में जो गिरफ्तारियां की गई हैं, जो पेशरफ्त हुई है, उससे उन्होंने आगाह किया। उन्होंने बताया कि कराची में 2 बड़े दहशतगर्द ग्रुप अलकायदा बरसगीर और लश्कर जंगवी मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयां करते रहे और इनको इश्तराक हासिल था कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान का। उन्होंने बताया कि कराची एयरपोर्ट पर हमले समेत ये गिरोह, ये 2 बड़े दहशतगर्द ग्रुप कराची एयरपोर्ट पर हमले के अलावा मुल्क भर में बड़े दहशतगर्दी के वाकयात में यही ग्रुप से जो मुलव्विस से 2009 से लेकर 2015 तक जो बड़े वाकयात पेश आए हैं उनमें यही 2 ग्रुप मुलव्विस रहे। आसिम सलीम बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा का यह कहना था कि मुल्क में पेश आने वाले अहम दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस गिरोहों को पकड़ लिया गया है। माजी में पेश आने वाले दहशतगर्दी की बड़ी वारदातें और मुस्तकबिल में पेशबंदी कर रहे थे, ये लोग मंसूबाबंदी कर रहे थे हैदराबाद जेल ब्रेक की, हैदराबाद जेल पर हमला करके वहां से इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को छुड़ाना, इसकी मंसूबाबंदी की जा रही थी और इससे पहले इन्हें पकड़कर कौम के सामने पेश किया गया है। 3 बड़े मुजरिम भी जो कराची से पकड़े गए हैं वो भी अभी मीडिया नुमाइंदों के सामने पेश किए गए हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिनमें नायब अमीर अलकायदा बर्रे सगीर ग्रुप भी शामिल है। इससे मुतालिक DG ISPR ने अब से कुछ देर पहले बताया कि यही ग्रुप हैदराबाद जेल तोड़ने की मंसूबाबंदी भी कर रहा था और यह मंसूबा 90% तक इस पर अमल दरामद मुकम्मल हो गया था और यह पूरा का पूरा नेटवर्क अब पकड़ा गया है। और इस जेल ब्रेक का मकसद तकरीबन 100 ऐसे कैदियों को हैदराबाद जेल से रिहा करवाना था जिनको जो कि हैदराबाद जेल में मौजूद हैं और ये पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है। इस वक्त 3 बड़े मुजरिम भी, 3 बड़े दहशतगर्द भी इनमें शामिल हैं, जिन अफराद को आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी और तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब। मजहर अब्बास साहब से बात करेंगे DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा की प्रेस ब्रीफिंग पर। मजहर अब्बास साहब, सबसे पहले तो वो सारे सवाल कि ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब के नतीजे में और कराची ऑपरेशन के नतीजे में कितनी कामयाबियां मिली हैं, इन तमाम सवालों का मरबूत और तफसीली जवाब दिया जनरल साहब ने। कितना मुतमईन करने वाला है ये जवाब? देखिए, ये वो उन ऑपरेशंस का जिक्र है जो बड़े जाहिर है सीक्रेट रखे गए थे और उनकी वजूहात भी उन्होंने बताई कि क्योंकि पूरा नेटवर्क पकड़ा जाना था, इसलिए अगर ये खबरें लीक हो जाती तो शायद वो नेटवर्क नहीं पकड़ा जाता। बड़ी अहम इस लिहाज से ब्रीफिंग है कि जो तफसीलात उन्होंने बताई हैं वो जाहिर है उन तफसीलात के नतीजे में अगर ये नेटवर्क नहीं ब्रेक होता
तो शायद जेल ब्रेक हो जाती। और देखिए लेकिन इसमें बहुत से ऐसे सवालात हैं जिसका जवाब तलाश करना बहुत ज़रूरी है। जिस अहम मुल्जिम का उन्होंने जिक्र किया, नईम बुखारी, ये वो आदमी है जो डैनियल पर्ल केस में 2 साल तक बंद रहा। ये तहकीकात करना भी जो है हमारे सिक्योरिटी इदारों का काम। देखें कि वो कौन सी सर्कमस्टांसेस थी जिसमें वो रिहा हो गया, और उसे कभी भी डैनियल पर्ल केस में अक्यूज नहीं बनाया गया। इस केस में 2 अहम लोग पकड़े गए थे, उनमें एक फजल करीम था, एक नईम बुखारी था। लेकिन फिर इनको नहीं किसी वजह से, किसी वजूहात की बिना पे इनको माजरत हम आपको यहाँ रोक रहे हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन के हवाले से सवाल तो हम भी उठाते रहे हैं, सहाफ़ी भी उठाते रहे हैं, फौज की जानिब से बारहा उठाए गए हैं, आज भी जनरल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए हैं। ये मामला तो है, ये प्रोसिक्यूशन की बात नहीं है, ये वो बात है कि जिसमें प्रोसिक्यूट किया ही नहीं गया था, जिसमें इनको चार्ज किया ही नहीं गया था। मैं सिर्फ वो बात कह रहा हूँ, अब डैनियल पर्ल केस के जिस मुजरिम को रिहा कराने की कोशिश की गई थी, ये सवाल अपनी जगह है कि वो 12-13 साल से उसका ट्रायल चल रहा है। वो ट्रायल क्यों नहीं अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता, क्यों नहीं इसमें तेजी लाई जाती। और बहुत से लोग जिनका जिक्र किया है उन्होंने, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि देखें इस वक्त कराची ऑपरेशन 3 या 4 मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं जो भी इससे पहले जो तफसीलात मालूम हुई हैं उसके हवाले से। एक जिसका जिक्र DG ISPR ने किया है, और उन्होंने स्पेसिफिकली उसी तक अपने आप को कन्फाइंड किया है कि जो लश्कर जंगी या अलकायदा बर सगीर का जिक्र है। इसकी और भी डायमेंशन हैं जिसका शायद उन्होंने किसी वजह की बिना पे उसका जिक्र नहीं किया, जिसमें पॉलिटिकल डायमेंशन भी हैं, यानी टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से जो लोग पकड़े गए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के मिलिटेंट विंग्स, उसको उन्होंने अवॉइड किया, और जाहिर है उन्होंने अवॉइड करना भी चाहिए था। उन्होंने स्पेसिफिकली सिर्फ उन बड़े नेटवर्क्स का जिक्र किया है जो बड़ी तबाही कराची में मचाने वाले थे, या जिनके पीछे वो लोग थे, जिस तरह कराची एयरपोर्ट पर हमले के मुल्ज़िमान का जिक्र किया उन्होंने, कामरा जो है उस जिक्र किया। और सबसे अहम बात जो उन्होंने की कि ऑपरेशंस कराची में होते थे, लेकिन इनकी मंसूबा बंदी जो है वो शिमाली वजीरिस्तान में बनती थी। तो शिमाली वजीरिस्तान में मंसूबा बनती थी, कराची में जो होता था, उसके बीच में जो कमजोरियां थी वो उसको दूर करना बहुत जरूरी है। और ये बारहा कराची बदअमनी केस में ये जिक्र भी आता रहा है कि सिर्फ कराची में ही जो ऑपरेशन होते हैं उसकी साजिश कराची में तैयार नहीं होती, बल्कि उनकी साजिशें कराची से बाहर होती हैं, हथियार भी कराची से बाहर से लाए जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस लिहाज से कि देखना ये है कि अगर 12,000 लोग रेंजर्स ने अपने ऑपरेशन में पकड़े हैं, 7,000 ऑपरेशन जिसका जिक्र किया DG ISPR ने, तो वो 12,000 लोगों की तफसीलात भी मालूम होनी चाहिए कि उन 12,000 लोगों का बहरहाल कोई ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था जिसकी वजह से उन्हें पकड़े गए थे। साहब 2009 से 2015 तक जितने बड़े वाकयात का उन्होंने जिक्र किया, उसमें अलकायदा बरे सगीर और लश्कर जंगवी का इश्तराक उन्होंने बताया कि ये मिलकर ये कार्रवाइयां करते रहे हैं। बहुत से सवालात उठाए जा रहे थे, खासतौर पर कराची ऑपरेशन से मुतालिक कि कौन सी गिरफ्तारियां हुई हैं, कौन सी नहीं हुई। इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी अहम थी आपकी नजर में? देखिए बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने जिन वाकयात का जिक्र किया वो बड़े अहम वाकयात थे, और उनके मुल्जिमान को जो रिहा कराने की कोशिश की गई वो बड़े अहम मुल्जिमान हैं। यानी कोर कमांडर पर हमले का जिस तरह जिक्र किया, लेकिन उस हमले में जुंदुल्ला का नाम आया था। बिल्कुल इसी तरह इससे पहले जो हमले होते रहे उनमें हरकतुल मुजाहिदीन अल आलमी का नाम आया था, जो अब शायद खत्म हो गई है या कहीं मर्ज हो गई है। तो उन्होंने बुनियादी तौर पे ये बताया है कि कराची के ऑपरेशन का जो मेजर नेटवर्क है, कराची में जो दहशतगर्दी के वाकयात होते थे उनका मेजर नेटवर्क बकौल उनके ब्रेक हो गया। और अगर आप आज सुबह के जो वाकयात हैं अगर आप देखें जिसमें दस्ती बम हमले हुए हैं, तो उनकी वजूहात भी अगर हम देखें तो उसमें बज़ाहिर ये लगता है कि जो कल आर्मी चीफ ने जो 12 मुजरिमान को जो है फांसी की तौसीक की है, शायद उसका रद्दअमल भी ये हो सकता है। तो ये लगता ये है कि टेरर जो है वो अभी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन बड़ा टेरर नेटवर्क ब्रेक हो गया है उनके बकौल, और काफी हद तक कराची ऑपरेशन में कामयाबी हुई है। जो अहम बात थी उनकी वो उन्होंने ये की कि फौज की कमिटमेंट कराची के अवाम से है,
और कराची के आवाम को ऑपरेशन उस अच्छा वक्त मदर साहब, जारी हम रहेगा आपको जब यहाँ तक रोकेंगे। जो डीजी साहब ने बात की, डीजी आईएसपीआर साहब ने, उनका ये कहना है कि मुल्क भर में जो हमले हो रहे थे उसकी मंसूबाबंदी कराची में हो रही थी, और ये ग्रुप कर रहा था जो कि कराची बेस्ड था। कामरा ए बेस, मेहरान बेस अटैक, एयरपोर्ट अटैक और दीगर हमलों का उन्होंने जिक्र किया, हवाला दिया। तो वो उनका ये कहना था मुल्क भर में कार्रवाइयां हो रही थी, जिस तरह कामरा एयरबेस उनका ये कहना था कामरा में हुआ और वहां पर उसकी मंसूबाबंदी यहाँ की गई और यहाँ से इसको नेटवर्क को मॉनिटर किया गया, मास्टरमाइंड किया गया। देखिए दोनों चीजें हैं, जो कराची में ऑपरेशन हुए उनके बकौल उसकी मंसूबाबंदी शिमाली वजीरिस्तान में की गई। तो इससे जाहिर ये होता है कि जो मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुप्स हैं या मुख्तलिफ टेरर नेटवर्क्स हैं, उनका कोई एक जगह बेस नहीं है। शिमाली वजीरिस्तान यकीनन उनकी एक बड़ी बेस थी, लेकिन किसी एक जगह पे जहां हमला वो करना होता था उसकी मंसूबाबंदी उधर ही उसी जगह पे नहीं बनाई जाती थी, किसी और शहर में बनाई जाती थी। कराची बहुत बड़ा ऐसा शहर है कि जहां छुपना किसी भी मुजरिम का, मुलजिम का वो निस्बतन आसान रहता है, क्योंकि कराची में तकरीबन 6-7 हज़ार कच्ची आबादियां हैं। तो यहाँ इस तरह की, और आज भी वो मौजूद हैं, आज भी जिस तरह के वाकयात होते हैं, बाद टारगेट किलिंग्स होती हैं या दस्ती बम हमले होते हैं और उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं, तो वो इन्हीं इलाकों में जाके छुपते हैं जिनमें छुपना आसान है और जिसमें जाना मुश्किल है। तो उन्होंने एक बुनियादी बात की है कि हमने 3 बड़े नेटवर्क ब्रेक किए हैं, और वो उनके बकौल ऐसे नेटवर्क थे जो कराची के और मुल्क के दीगर शहरों में बड़े मंसूबों में